السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: صلوا کما رأیتمونی اصلی۔ نماز کا صحیح نبوی طریقہ، اس پر ہماری بات جاری تھی۔ سابقہ درس کے اندر ہم نے رکوع کے حوالے سے بات کی، رکوع کا طریقہ، رکوع کی دعائیں وغیرہ۔ آج کی حدیث صحیح بخاری کی روایت، حدیث نمبر 735، وعن عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يرفع يديه اذا افتتح الصلاة واذا كبر للركوع واذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك۔ جناب عبداللہ بن عمر بیان فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ نبی علیہ السلام جب رکوع سے سر اٹھاتے تو دوبارہ رفع الیدین کرتے، اپنے ہاتھوں کو کندھوں کے برابر اٹھاتے۔ تو اس کا طریقہ پہلے بیان کیا تھا کہ دو طریقے رفع الیدین کرنے کے، ایک ہے کندھوں کے برابر اور دوسرا ہے کانوں کی لو کے برابر۔ تو نبی علیہ السلام رفع الیدین کرتے اور پھر آپ سیدھے کھڑے ہو جاتے۔ اور دوسری روایت وہ بھی صحیح بخاری کی، جناب ابو ہریرہ بیان فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ حضرت خلاد بن رافع رضی اللہ تعالی عنہ نماز پڑھنے آئے اور نماز پڑھی۔ آپ نے فرمایا تمہاری نماز نہیں ہوئی، پھر پڑھی، فرمایا تمہاری نماز نہیں ہوئی، پھر پڑھی، فرمایا تمہاری نماز نہیں ہوئی۔ پوچھا اللہ رسول میری غلطی کیا ہے؟ فرمایا کہ اذا استرفع رأسك من الركوع حتى تعتدل قائما، جب رکوع سے سر اٹھاؤ تو میں بالکل سیدھے کھڑے ہو جاؤ، یہاں تک کہ تمہیں اطمینان ہو جائے، یعنی اطمینان سے کھڑے ہونا ہے، یہ نہیں کہ رکوع سے اٹھے فوری نیچے سجدے میں، بالکل صحیح کھڑے ہو کے اطمینان سے پھر سجدے میں جانا ہے۔ اور دعا کیا پڑھنی ہے؟ جناب ابو ہریرہ بیان فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ نبی علیہ السلام جب رکوع سے اٹھتے تو آپ ربنا ولک الحمد پڑھتے، اور ایک میں آپ کا حکم بھی ہے، آپ نے حکم بھی دیا فَإِذَا قَالَ الْإِمَامُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَ فَقُولُوا رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ۔ جب امام سمیع اللہ لمن حمیدہ کہے تو تم ربنا ولک الحمد کہا کرو، آپ یہ دعا پڑھتے۔ آخری بات اس حوالے سے یہ ہے کہ جب رکوع سے اٹھنا ہے تو کچھ لوگ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں، کچھ ہاتھ چھوڑ کے کھڑے ہوتے ہیں۔ اس بارے میں کیا ہے؟ ایک ہی حدیث ہے، اس کو سمجھنے میں بس تھوڑی سی سمجھنے کی بات ہے۔ حدیث ہے حضرت ابو حمید السعدی بیان فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، نبی علیہ السلام جب رکوع سے سر اٹھاتے حتی اذا استوى یعود کل فقار مکانہ، کہ ہر ہڈی اپنی جگہ پہ آ جاتی، یہ الفاظ ہیں، ہر ہڈی اپنی جگہ پہ آ جاتی۔ اب اس حدیث کو سمجھنے میں کچھ لوگوں نے ایسے سمجھا کہ ہر ہڈی اپنی جگہ پہ آ جاتی، جہاں پہ پہلے تھی وہیں پہ لے آؤ، تو جہاں رکوع سے پہلے کہاں پہ تھی؟ یہاں پہ تھی، تو وہیں پہ دوبارہ پھر لے آؤ۔ تو وہ اسی حدیث کے تحت وہ رکوع کے بعد ہاتھ باندھ لیتے ہیں۔ دوسرے جو لوگ ہیں اکثر جس پہ ہیں وہ ہیں کہ آپ نے ہڈی اپنی جگہ پہ آ جاتی، یہ تو نہیں کہا اپنی پہلے والی جگہ پہ آ جاتی، یہ تو نہیں کہا۔ اور ویسے بھی آپ جتنی بھی نماز کی روایات پڑھیں گے، کسی روایت میں بھی نماز کے اندر دو قیام کا ذکر ہے ہی نہیں ہے، قیام تو ایک ہے۔ تو لہٰذا وہ کہتے ہیں ہڈی اپنی جگہ پہ آ جاتی، ہڈی کی اصل جگہ یہ ہے، یہ تو میں نے فورس لگا کے اوپر کیا ہوا ہے، یہ اصل اس کی جگہ ہے یہ، تو ہاتھ سیدھے کر دیے جائیں۔ تو جمہور اہل
اہل الحدیث جو ہیں محدثین، انہوں نے اسی بات کو اپنایا ہے اور تعامل امت بھی اس کی تائید کرتا ہے۔ زیادہ تر امت کا عمل اسی بات پہ ہے کہ رکوع کے بعد ہاتھ چھوڑ دیے جائیں۔ باندھنے والے بھی غلط نہیں کر رہے، لیکن زیادہ بہتر ہے کہ چھوڑ دیے جائیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں کتاب و سنت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔